حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نبوت ملنے سے قبل ہی حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، جن سے طاہر، طیب، قاسم اور عبداللہ کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ نبوت کے 8ویں سال حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ایک اور اولاد ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، لیکن ابراہیم کا بھی شیر خواری میں ہی انتقال ہو گیا۔ لہٰذا مشرکین مکہ سے ایک گستاخ عاص بن واصل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ اے محمد تم بے نسل ہو گئے۔ کفار کہنے لگے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی اور ان کی کوئی اولاد باقی نہ رہی، محمد کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا کفار کے رد میں اللہ نے سورہ کوثر کی آیت نازل فرمائی، اے نبی آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کا دشمن ہی یقیناً بے نام و نسل ہو جائے گا۔ لہٰذا 15 رمضان سن 3 ہجری کی شب مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام ان آیات کی تفسیر بن کر پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے مقتول نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا۔ نبی کی ذریت کو وہ کثرت عطا کی گئی کہ قیامت تک دنیا میں آپ کے اہل بیت و سادات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے قبل ام فضل نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ پہنچا ہے۔ جب آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو نبی نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امام حسن کی پیدائش مدینہ میں آپ کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں اذان دی اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ لوگوں نے آپ کا اسم گرامی حمزہ یا حرب تجویز کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند شبر کے نام پر آپ کا نام حسن رکھا، کیونکہ امام حسن کے والد حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرح اپنا وزیر قرار دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن کی پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کی گئی جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ نام عربوں میں بالکل نیا تھا اور اللہ نے اس نام کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام آپ کے نواسے تھے، لیکن آپ نے انہیں ہمیشہ اپنا بیٹا قرار دیا، اور صحابہ کرام بھی انہیں ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ امام حسن کی پیدائش کے 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا اور دربار الہی میں شکر بجا لایا۔ امام حسن نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سائے گزارے۔ آپ کو اپنے نواسے سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں حسن کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ، یہ میرا بیٹا سردار یعنی سید ہے، اور حسن و حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ بنو امیہ نے آل رسول پر بے پناہ ظلم کیے اور اپنے دور حکومت میں انہیں چن چن کر شہید کیا، لیکن اس کے باوجود آج آل محمد کی جتنی کثرت اس روئے زمین پر موجود ہے، کسی انسان کی نسل اتنی نہیں بڑھی جن میں امام، علماء، حفاظ، پیشوا اس امت کے رہنما بن کر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔